شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وہ جو نہایت مہربان ہے، اسی نے قرآن کو تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بلند کیا اور انصاف یعنی عدل کو قائم کر دیا، تاکہ انسان اس نظام میں حد سے تجاوز نہ کرے، اور انصاف کے ساتھ ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرنا۔ اسی نے کھلکت کے لیے آسمان بچھایا، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں، جس کے خوشوں میں گلاب ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہو جاتا ہے، اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن اور انس، تو آپ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو آپ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دونوں مغربوں اور مشرقوں کا مالک ہے، تو آپ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، مگر دونوں کے بیچ میں ایک دیوار ہے جس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو آپ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، تو آپ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے رہتے ہیں، اسی کے ہیں۔ تو آپ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جو مخلوق زمین پر ہے، سب کو فنا ہونا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی ذات جو عظمت اور کرامت والی ہے باقی رہے گی۔ تو آپ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آسمان اور زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، اور وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں لگا ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ اے گروہ جن اور انس، اگر تم میں قدرت ہے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل سکو تو نکل جاؤ، مگر تم بغیر قوت اور غلبے کے نکل ہی نہیں سکتے، جبکہ تم میں نہ ہی قوت ہے اور نہ ہی غلبہ۔ تو آپ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے صاف اور سیاہ چھوڑ دیے جائیں گے، اور پھر تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ تو آپ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا خطرناک دن ہوگا۔ تو آپ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز نہ کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ ہی کسی جن سے۔ تو آپ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گنہگار اپنے چہرے سے ہی پہچان لیے جائیں گے، تو پیشانیوں کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ تو آپ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر انہیں بتایا جائے گا کہ یہی وہ جہنم ہے جسے گنہگار لوگ جھٹلایا کرتے تھے، وہ دوزخ اور گرم پانی کے درمیان گھومتے رہیں گے۔ تو آپ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، ان کے لیے دو باغ ہیں۔ تو آپ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں درختوں کے تہانیوں سے ہرے بھرے ہوئے ہیں، یعنی قسم قسم کے میووں سے بھرے ہیں، اور ان دونوں میں دو چشمے جاری ہوں گے۔ تو آپ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں۔ تو آپ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کا استر اطلس کے ہیں تکیے پر لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں۔ ان میں شریف یعنی نیچی نگاہوں والی عورتیں ہیں، جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ ہی کسی جن نے۔ تو آپ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے۔ تو آپ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو آپ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور
ان باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں، تو آپ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو خوب گہرا سبز، تو آپ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے ابل رہے ہیں، تو آپ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 میوے کھجور اور انار ہیں، تو آپ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوری ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں، تو آپ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ ہی جن نے، تو آپ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ لوگ صف قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو آپ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے رسول آپ کا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے، اسی کا نام بڑا بابرکت ہے،